أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ ہماری اس ریاست آندھرا پردیش کی ایک شخصیت تھی جو بہت مشہور عالم دین ہیں، داعی بھی ہیں، رہبر بھی ہیں اور خطیب بھی تھے، پھر اس کے بعد ایک ملنسار بھی تھے، با اخلاق تھے۔ تو وہ ایک شخصیت کے بارے میں اکثر لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے، چند باتیں ان کے تعلق سے میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ شخصیت ہے ہمارے عبدالباسط جامعی ریاضی رحمہ اللہ، جو رائے درگ کے رہنے والے ہیں۔ رائے درگ کا جو مدرسہ ہے، مدرسے عربی محمدیہ عربیہ کے وہ ناظم بھی تھے، ہمارے ریاست آندھرا پردیش کے امیر بھی تھے۔ تو ان کا ایک مختصر تعارف لوگوں کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں میں۔ سب سے پہلے یہ کہ رائے درگ اننت پور ضلع کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی، 1943 کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ مدرسے میں ہوئی جو عربیہ محمدیہ رائے درگ، وہیں سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے اکثر مدارس کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے۔ اچھا، آپ نے مطلب عبدالباسط ریاضی رحمہ اللہ نے مدارس میں پڑھ کر جو سندیں حاصل کی ہیں، دیکھیے انہوں نے کتنی محنت کی ہیں اسلام کے خاطر، دین علم کے خاطر کتنی انہوں نے محنت کی ہے۔ اب سندیں دیکھیے اس کے اندر، سب سے پہلی سند انہوں نے حاصل کی سند فضیلت جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ 1960 میں، اور دوسری سند منشی فاضل شری وینکٹیشور راؤ یونیورسٹی تروپتی سے انہوں نے حاصل کی 1960 میں۔ پھر سند فضیلت جامعہ ریاض العلوم دہلی سے انہوں نے حاصل کی 1962 میں۔ پھر اس کے بعد بی اے عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد 1970 سے انہوں نے ایک سند حاصل کی۔ پھر اس کے بعد جامعہ عثمانیہ حیدرآباد سے 1990 میں انہوں نے ایک سند حاصل کی۔ پھر اس کے بعد فارسی ادب کا ایک سالہ کورس مسلم یونیورسٹی علی گڑھ 1998 میں انہوں نے یہ حاصل کی۔ اتنے سارے سندیں جب حاصل کیے تو ان کے اندر ایک علمی سمندر تھا ان کے پاس۔ اچھا، ان سے جب سوال کیا گیا، شیخ سے جب سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان پہ رحم کرے، تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اتنے سارے اسناد آپ جب لیے ہیں، آپ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ موضوع کیا ہے؟ سب سے پسندیدہ ٹاپک، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ٹاپک آپ کا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا سب سے پسندیدہ جو موضوع جو ٹاپک ہے وہ تاریخ اسلام ہے، کہ اسلام کی تاریخ اس کو پر مجھے پڑھنا اور اسے حاصل کرنا یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ تو سوال کرنے والے نے اسے سوال کیا کہ تاریخ پر تمہیں جب اتنا پسندیدہ موضوع آپ کا ہے تو کون سی کتاب پڑھی تم آپ نے تاریخ کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا کہ البدایہ و نہایہ، شروع ورق سے لے کر آخری ورق تک میں کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں، کئی مرتبہ۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی جامعہ عربیہ محمدیہ رائے درگ کے جو بانی شیخ اسماعیل، تو ان کو کمپلیٹ پڑھ کر بھی سنائے ہیں انہوں نے کہ میں نے یہ تاریخ، پھر اس کے بعد تاریخ بغداد انہوں نے پڑھی اس کے اندر۔ تو ان کو تاریخ کے اوپر بہت زیادہ عبور تھا انہیں، کہ یہاں ہمارے ریاست آندھرا پردیش کی تاریخ، تلنگانہ کی تاریخ بہت پانی جیسے بہتا ویسا پڑھ کر سنا دیتے ہیں کہ یہ یعنی کہ اتنا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا حافظہ مضبوط اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا کہ تاریخ کے ساتھ، دن کے ساتھ، سال کے ساتھ بتاتے تھے کہ یہ تاریخ یہ دن کے اندر یہاں یہ جماعت قائم ہوئی۔ یہ اتنا حافظہ اللہ رب العالمین نے اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ پھر اس کے بعد سوال کرنے والے نے ان سے بھی اور یہ سوال کیا ہے اس کے اندر کہ عہدے جو دیے تھے ان کو، کہ آپ کن کن عہدوں پر فائز ہوئے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے شخصیت کے اعتبار سے ویسے بھی اللہ تعالیٰ عہدے، اللہ تعالیٰ خود اگر نہ بھی چاہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو شخصیت کی جو معماری تھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے عہدے دے دیا۔ جامعہ عربیہ رائے درگ کے آپ اس مدرسے کے ناظم تھے، پھر اس کے بعد متحدہ آندھرا پردیش جو تلنگانہ اور یہ ملا ہوا تھا اس وقت امیر بنے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے ضلع اننت پور ڈسٹرکٹ کے وہاں کے امیر تھے، پھر اس کے بعد جامعہ ابنائے قدیم رائے درگ محمد عربیہ مدرسے کے وہاں کے امیر تھے۔ وہ
کئی عہدوں پر انہوں نے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ چیز عطا کیا تھا. بہرحال حال ہی میں جن کا انتقال ہوا ہے تو آپ ان کے حق میں دعا کیجئے. طبیعت کے اعتبار سے بہت نرم مزاج تھے, اخلاقی اعتبار سے بہت زیادہ ملنسار تھے, گفتگو کے اعتبار سے بہت زیادہ کہتے ہیں کہ نرم گفتگو آپ کی تھی, اور مزاج کے اعتبار سے بہت نرم مزاج کے تھے, اور اسی طریقے سے مہمان نواز تھے, اور ان سے جب بھی بیٹھتے ہیں تو کوئی بے تکلفی کے ساتھ بات کرتے تھے, اور جب کبھی ایسے نئے مقام پر چلے جاتے ہیں تو وہاں کچھ نزاکتیں وغیرہ نہیں, عام آدمی جیسے ہم جیسے بیٹھے ہیں, آپ لوگ جیسے بیٹھے ہیں ویسے ساتھ میں مل جاتے, کھل مل کر بیٹھتے تھے اور تاریخ بتاتے تھے, اور اس کے بعد اسلام کی خدمت کے تعلق سے باتیں بتا کر جب بھی ملو پند و نصیحتیں کرتے ہی رہتے تھے. شیخ محترم, تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے, اور بشری تقاضے جو بھی کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں درگزر کرے. ان کی خدمات اور ان کے جو بیانات اور ان کی جو بھی محنتیں ہیں, اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو, ان کی خدمت کو کل قیامت کے دن میزان حسنات میں باعث اجر بنائے, اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. انہی باتوں سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. پھر بھی میں تہ دل سے مشائخ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری اس دعوت پر لبیک کہا, آپ آئے. الحمدللہ یہاں بہار آئی تو اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی ملائے, اور کل قیامت کے دن جنت میں بھی ایسے ہی ہمیں مل جل کر وہاں اللہ تعالی ہمیں ملائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. صدر محترم کا بھی خطاب ہوا تھا جس کے اندر آپ نے سابقہ امیر صوبہ جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی.